درمیان یہ فریضہ انجام دیا ہے کہ ہر اعتبار سے امت کی رہنمائی کیجیے۔ امارت کا وجود ہر دور میں رہا ہے، چاہے جس شکل میں رہے۔ تو سب سے پہلا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہوا کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج سے ہم آپ حضرات سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آج سے آپ ارادہ کیجئے، اللہ کے حضور اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ارادہ کیجئے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں ہر اختلاف کو ہم ختم کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ۔ خود اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھیے، جو گھرانے آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے نا اتفاقی ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں رکھ دیجئے، آپ ان کے سامنے اپنی عزت اپنے وقار کو داؤ پر لگا دیجئے، آپ ان کی طرف سے معافی کی درخواست کر لیجئے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک گھر اور ایک خاندان کے درمیان اگر صلح کرا دیا تو آپ نے بڑا فریضہ انجام دیا ہے۔ اور آج اگر آپ ملت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے کر بیان کرتا ہے۔ اور ہم سب ایمان والوں کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، اگر اللہ ہمیں مالداری دیتے ہیں تو ہم حج کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سب کی یہ انفرادی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ امت ٹوٹنے نہ پائے، امت بکھرنے نہ پائے۔ اسی لیے امارت شریعہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک امت ایک جماعت بن کر زندگی گزارے۔ آئیے امارت شریعہ کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ جب ہمارے سماج میں کوئی اختلاف ہو جائے اور آپس میں بیٹھ کر معاملہ حل نہ کر سکیں، حل نہ ہو سکے، تو ہم سب کی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ امارت شریعہ نے جگہ جگہ جو دارالقضا کا نظام قائم کیا ہے، ہم وہاں اپنے معاملات کو لے کر جائیں، ہم شریعت کے مطابق اپنے معاملات کا حل تلاش کریں، چاہے وہ معاملات میاں بیوی کے ہوں، چاہے وہ معاملات دو بھائیوں کے ہوں، چاہے اس معاملے کا تعلق زمینی چیزوں سے ہو، چاہے اس معاملے کا تعلق کاروبار سے ہو، ہر اختلافی معاملات میں ہم شریعت کا دامن تھامیں۔ یہ ایمانی ذمہ داری ہے اور اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امارت شریعہ کے بیانِ تلے ہم تمام افراد کے لیے دارالقضا کا نظام ہمیں دیا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات کا کتاب و سنت کی روشنی میں حل تلاش کر لیتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 59 ہے اور پارہ نمبر 5 کے صفحہ نمبر 6 کی آیت ہے حفظ والے قرآن کے حساب سے۔ اس آیت میں باری تعالیٰ نے ہم سب کو یہی پیغام دیا ہے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، تو ہماری ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اختلافی معاملات میں شریعت کا دامن تھامیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو تم اس کو لے کر آؤ اللہ کی طرف، لے کر آؤ رسول اللہ کی طرف، اور فرمایا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے ایمان والو اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا ایمان یہ ہے، تمہاری سوچ یہ ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اسی رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اختلافی معاملات میں دنیا کی عدالتوں کا چکر نہیں لگانا چاہیے، شرعی ضابطے کے مطابق اپنے معاملے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ مالداری دی ہے، اللہ نے کسی کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے کچھ اثر و رسوخ ہیں اور ایک فون پر وہ چاہے تو وکیل کو خرید سکتے ہیں، وہ چاہے
اسی طرح سے اپنے